السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا، علینا اوپر ہمارے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل اور جو نازل کیا گیا اوپر ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، اور و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور اولاد یعقوب پر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اہل کتاب نہیں مانتے، اپنا عہد کر کے بھول گئے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ہر اس نبی پر جو جس بھی قوم یا جس بھی امت میں آیا ہے، لیکن وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا سلیکٹڈ بندہ ہے، سلیکٹڈ قوم کے لیے وہ آیا ہے، ایک خاص قوم کے لیے اس کو منتخب کیا گیا۔ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس پر جو آسمانی کتابیں یا صحیفے نازل کیے گئے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر یعنی قرآن پاک نازل کیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم نہیں تفریق کرتے، نہیں جدائی ڈالتے ہم، بین احد منہم ان میں سے کسی بھی ایک کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ وہ سارے نبی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، وہ اللہ کے کلام تھے، اللہ کی طرف سے تھے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم سارے نبیوں کو ان کے خاص مقام دیتے ہیں، درجے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم واسطے اس کے فرما بردار ہیں۔ اور اس سے پہلے جیسا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتی ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتی ہے، چاہے وہ خوشی سے کرے یا نہ خوشی سے کرے، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو یہاں اہل کتاب کو یہی سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا اس کی رسالت کو نہیں مانتے، تو یہ تمہارا عمل ہے، لیکن ہم تو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہر نبی کو اور ہر آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، اور یہی اصل ہدایت کا معیار ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اور جو کوئی چاہے گا، یبتغی چاہے گا، غیر الاسلامی دیناً اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہوگا، کسی اور دین کی پیروی کرے گا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ بس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے۔ یہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے اس میں موجود ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن میں ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو آپ پر تو نبوت جہاں ختم ہوئی، وہاں اسلام میں کے تمام احکام، تمام ضابطے، تمام اصول بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مکمل ہو گئے۔ اب
قرآن پاک جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، جو اللہ رب العزت نے مشہور آسمانی کتابوں میں نازل فرمایا، ان سب کا نچوڑ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہے، کسی اور دین کو مانتا ہے اور اس میں اپنی فلاح چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ بہت غلطی پر ہے، وہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں آخرت میں۔ ایسے لوگ جو دین اسلام کو چھوڑ کر ایک مکمل ضابطہ حیات کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اپناتے ہیں، دوسرے دین کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ایسا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، کہ دین تو وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، دین اسلام ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب اہل کتاب کے اندر کچھ خاص خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ دین سے دور تھے، اور وہ خرابیاں یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ایک بدعت کو ایک ناخاص نام دے رکھا تھا اور اس کو حضرت ابراہیم سے منسوب کیا ہوا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یکسو مسلمان تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، اللہ کو واحد لا شریک مانتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل کتاب کی خرابی کی اصل و دوسری جو وجہ تھی وہ فرقہ واریت تھی۔ انہوں نے اپنے بہت سارے فرقے بنائے ہوئے تھے، اور ہر فرقہ، ہر گروہ یہ سمجھتا تھا کہ وہی سب سے افضل ہے، اس کے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے میثاق کو بھول گئے، عہد کو بھول گئے، اور اللہ نے جو ان سے عہد و پیمان کیے تھے، ان کو گواہ بنایا تھا، وہ ساری باتیں وہ بھول گئے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فاسق قرار دیا، ان کو گناہ گار قرار دیا، اور وہ اللہ نے ان کو بار بار یہ یاد دلایا کہ دین اسلام ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ساری خوبیاں، ساری خوشخبریاں ان کی کتابوں میں موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کی اپنی برائیوں پر وہ نظر ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، اور ایک جماعت ان کی ایسی تھی جو وہ دن کے شروع کے حصے میں تو ایمان لاتی تھی، اور رات میں اس سے انکار کر دیتی تھی کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے اس میں کوئی خاص چیز نہیں پائی، لہٰذا ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ پھر ایک خرابی ان کے اندر کیا تھی؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ بے شک وہ لوگ تھے جو اللہ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے تھے، یعنی تھوڑے سی فائدے کے لیے وہ اپنی قسموں کو اور اللہ کے عہد کو فراموش کر دیتے تھے، بھلا دیتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ لا خلق لہم فی الآخرات، کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ وہ پھر اور کیا کرتے تھے؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، کہ وہ ان میں سے کچھ ایسا تھے، کچھ گروہ ایسے تھا، کچھ فرقے ایسے تھے کہ وہ جب تورات کو پڑھتے تھے تو اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کر پڑھتے تھے، تاکہ سننے والے یہ سمجھیں کہ یہ سب کلام اللہ ہے، حالانکہ وہ کلام اللہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان کے اندر کا تکبر تھا، غرور تھا، تاکہ لوگوں تک وہ اللہ کی کلام نہ پہنچے، اللہ کی باتیں نہ پہنچیں، وہ لوگوں سے چھپاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھائیں گے، وہ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو سامعین، یہ آیت جو ہے اوپر کی 4 آیتوں کا خلاصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اصل دین دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص کسی اور دین کی پیروی کرے گا، کسی اور دین کو قبول کرے گا،
تو وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اور ایسے لوگ خسارہ پائیں گے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔